آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ طلعت صاحب، میرا نام طارق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پوسٹنگ سے 2 دن پہلے اتنا اثر و رسوخ میرے خیال میں نہیں ہو سکتا کہ وہ ارکان اسمبلی و سینٹ کو ہانک کر سیشن میں بلوائیں اور بل کی حمایت میں ووٹ دینے کا کہیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں صاحب کی خواہش اور رضامندی اس سارے ایکشن میں جو کہ ارکان اسمبلی اور سینٹ کو لایا گیا اور اتحادیوں کو، کیا اس میں شامل ہے ان کی رضامندی؟ تھینک یو۔ دیکھیں جی، ایک خیال یہ ہے کہ یہ جو ہانک کے لانے والے ہیں نا، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں عموماً ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی لو گریڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی اس کے اندر جو سویلین انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کو استعمال کیا گیا، جو سویلین بیوروکریسی ہے اس کو استعمال کیا گیا، اس کے اندر جو نام نہاد اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ خاقان عباسی صاحب نے یہ آرگومنٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے یہ ہانک کر اور سوٹیاں مار مار کے ان لوگوں کو وہاں پر لایا گیا۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں استعمال کیا گیا، ڈیولپمنٹ فنڈز کے لالچ کو استعمال کیا گیا، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں نا ان کا اب فوکس یہ ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر کیسے وہ جائیں اور کس منہ سے وہ واپس جائیں۔ جو حالات بنے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس دور کے اندر سیاست کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا اگر آپ نے بالخصوص لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا ہو۔ تو ان کو اب ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ آفر کیے جا رہے ہیں، اسکیمز آفر کی جا رہی ہیں، اور اندر خانے بہت بڑے پیمانے پر یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ جی آپ اگر یہ بل پاس کروا دیے تو اس کے بعد کم از کم الیکشن تک آپ کے ستہ خیرہ ہوں گے۔ ہم کہاں سے پیسے لے کے آئیں گے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ایم کیو ایم کو، جی ڈی اے کے ممبران کو، پی ایم ایل کیو کو اور جو اندر جو ڈسکنٹنٹ لوگ تھے ان کو باقاعدہ ایک جو ہے نا فائنینشیل پیکج جو ہے وہ آفر کیا گیا۔ لیکن عملی طور پر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایک فرد تو کرتا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے مختلف اداروں کے ذریعے، مختلف افراد کے ذریعے۔ تو اگر ادھر سے ہی ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کسی فرد کا تو معاملہ نہیں ہے، وہ تو ایک پالیسی ہے کہ ہم نے یہ کام کروانا ہے۔ تو اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ سر میں کامران بات کر رہا ہوں یو اے ای سے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن تھا، بلایا گیا تھا، جس کا ارینجمنٹ کروایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے لیے پھر ارکان بلانے پڑے؟ کیسے یہ سمجھدار ہیں، کیسے عقل مند، کس طریقے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے؟ میں تو یو اے میں رہتا ہوں سر، ہماری تو فیملی سیٹل ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے، صرف دکھ ہوتا ہے جو باقی عوام ادھر رول رہی ہے۔ تو پلیز ابھی آپ یہ لوگ لگی لپٹی چھوڑیں، کھل کے بولیں۔ دیکھیں میں بہت عرصے سے آرگو کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جھگڑا جو ہے وہ کوئی نظریاتی جھگڑا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو بحث ہے وہ کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے۔ نظریاتی مباحثہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے متوازی ان معاملات کے جو اصل میں یہ کور معاملات ہیں۔ آپ کرتے رہے بحث کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے، لیکن سب سے جو امیڈیٹ چیلنج ہے پاکستان کا وہ ہے کہ اس کو گورن کرنا ہے کہ نہیں آپ نے، اس کو چلانا ہے کہ نہیں آپ نے، اس کی کوئی سمت متعین کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ نے۔ آپ اگر پروجیکشنز دیکھیں جو تجزیہ نگار ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اگلے 30 سال کے اندر کہاں پر کھڑا ہوگا، اور تمام کی تمام پروجیکشنز جو ہیں بہت ہی منفی ہیں۔ اب یہ تو بنیادی جو فیصلہ ہے کرنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نظریاتی اساس کے بارے میں بحث کیا کرنی ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس کا پاکستان کو، اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا ہم کھاتے ہیں، جس کا ہم نام استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جو ہماری شناخت ہے، اس کو اس کا فائدہ ہوا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے۔ تو کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو حرکات کی گئی ہیں اس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ آپ ایک ڈسپیشنیٹ قسم کا ایک گروپ بنا لیں، دنیا بھر سے تجزیہ نگار اکٹھے کر دیں، اگر آپ کو اپنے تجزیہ نگاروں پر اعتراض ہے یا ان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی یا ان کی شکل اچھی نہیں لگتی تو آپ بیرونی تجزیہ نگاروں کو لا کے بٹھا دیں اور کہیں جی کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس کے یہ نتائج نکلے ہیں تو یہ اچھے ہیں، برے ہیں، آپ کو بتائیں گے برے نتائج نکلیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ آ جانی چاہیے، اور جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی انفارچونیٹلی حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ فی الحال مجھے یہ سمجھ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کسی جگہ کے اوپر نا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جی کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، پہلے ہم پولیٹیکل تھے، پہلے ہمیں مجبوری تھی، اب مجبوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ اس طریقے سے ملکوں کے اندر جو ہے وہ رد و بدل یا ہیر پھیر جو ہے
قانون اور آئین کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. کریں گے تو اس کے نتائج نکلیں گے جس طرح کے نکل رہے ہیں. طارق صاحب، یہ الیکشن جو ہوتے ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس کی. میں خود بھی اوورسیز ہوں، ووٹر ہوں، لیکن زیادہ تر جو اوورسیز ووٹر ہیں آسٹریلیا، یو کے، یو ایس اور کینیڈا میں، مطلب ان کو اسکولنگ فری ہے، میڈیکل فری ہے، ان کی ویجز جو ہیں وہ انڈیکس ٹو انفلیشن ہے، سیکیورٹی کا ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، ملٹیپل ان کے پینشن پلان ہیں. یہ کیسے کسی کے قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ جن کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں گے ان کو تو یہ جانتے بھی نہیں ہیں. ان کو تکلیفات، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بجلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جاب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جب دوائی صحیح نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے. آج بھی آپ ان سے بات کریں اوورسیز ووٹر سے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کپتان ہینڈسم ہے اور تقریر بڑی اچھی کرتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے؟ جو لوگ افیکٹ ہی نہیں ہوں گے آؤٹ کم سے، ان کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پلیز اس پہ تبصرہ کریں. تھینک یو. دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی کے اوپر جو اس وقت فوکس ہے اس کا تعلق براہ راست ان ریمیٹنسز سے جو یہاں پر بھیجنے ہیں. اچھا، ریمیٹنسز کے بارے میں، یعنی جو پیسہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں، بڑی غلط فہمی ہے. ایک تو بہت سارے ریمیٹنسز جو ہیں، میجر چنک جو ہے وہ لوگ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ حکومت کے خزانے میں کوئی ڈونیشن کے طور پر نہیں جاتی. دوسرا، جو ابھی آپ کو انفلو نظر آ رہا ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسینٹیوز ہیں جو حکومت نے دیے ہوئے ہیں. آپ کو 7%، 11% تک آپ کو جو ہے وہ ریٹرن مل رہا ہے. اوورسیز پاکستانی ہونے کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ ڈالر اور پاؤنڈز کہاں پر جا رہے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کو 7% مل رہا ہے تو آپ کے لیے تو پاکستان کی ریاست نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. اور اس قسم کا انسینٹیو جو ہے آپ کو کسی اور جگہ پر ملے گا تو آپ پیسہ وہاں پہ لے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسپیٹ کمیونٹی جو ہے اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بالکل کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں. ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اچھا، ان کے بارے میں تو اب بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے اندر جو اوپینین کا ٹرینڈ ہے اس حکومت کے بارے میں کیا ہے. لہٰذا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو حالات کو دور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ہیٹ ہے اس کو فیل نہیں کر رہے ہیں، اور جو موجودہ حالات سے مستفید بھی اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو فائدے مہیا کیے ہیں، سہولیات مہیا کی ہیں حکومت نے، تو ان کے ووٹوں کی طلب ہے. اگر ان کے ووٹوں سے اس حکومت کا فائدہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ تمام کے تمام انسینٹیوز ان کے لیے نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پاکستانی ہے، کم پاکستانی ہے، لیکن جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے ایک ہی ملک چوز کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی آپ کو سوچنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو میجورٹی کے اندر ہے. جب ہم 22.5 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں تو 22.5 کروڑ عوام جو ہے وہ کہاں پر بستے ہیں؟ وہ برطانیہ میں تو نہیں بستے، امریکہ میں تو نہیں بستے، کینیڈا میں تو نہیں بستے، مڈل ایسٹ میں تو نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ میں تو نہیں ہے، آسٹریلیا میں تو نہیں ہے، یورپ میں تو نہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا. تو پاکستان کے عوام سے جا کے آپ پوچھیں کہ ان کی اوپینین کیا ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس حکومت کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. جی السلام علیکم طلحہ صاحب، میں طلحہ بات کر رہا ہوں الفرڈ انگلینڈ یو کے سے. یہ جو پاکستان کی حالت ہوئی ہے، ڈے بائی ڈے نیچے جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری گورنمنٹ کی سپورٹ کر رہی ہے، اس کو کیا ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بندہ ہی ایسا چاہیے جو کنٹری کی ڈیولپمنٹ بالکل نہ کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو بالکل تنگ نہ کرے؟ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا نا جی کہ جس طرح میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرنا ہے یا اپنے جو مفادات ہیں اس کا احترام کرنے والا آپ نے لے کے آنا. اگر آپ نے عوام کی رائے کے احترام کا احترام کرتے ہوئے اس چوائس کی تابعداری کرنی ہے جو عوام نے سلیکٹ کی ہے، انہوں نے الیکٹ کی ہے، تو پھر میرے خیال میں نظام کی شکل کچھ اور ہوگی. لیکن اگر آپ نے اصرار کرنا ہے کہ بندہ تو عوام کی مرضی سے آئے لیکن بندہ ہمارا ہو، تو یہ ایک فارمولہ نہیں چل سکتا. طلعت صاحب، جی میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح ابھی جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ کے آپ کے جو الیکشن امینڈمنٹ والا بل تھا وہ پاس ہو گیا ہے، تو اب اس سب کا جو اپوزیشن کی حکمت عملی تھی پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس والی، اس پہ کتنا افیکٹ پڑے گا؟ مطلب کہ پہلے تو تھا کہ سنجرانی کے خلاف یا پھر اسد کیسر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور ان کو ہٹا کے نئی گورنمنٹ بن جائے گی، یا جو بھی اس میں ان کا تھا، تو اب اس پہ کتنا افیکٹ پڑے گا اپوزیشن کی الائنس پر بھی؟ جی بڑا آپ کا اہم سوال ہے کہ جی اس کا کیا اثر پڑے گا اپوزیشن کی اسٹریٹجی پر کہ آپ نے نو کانفیڈنس کا موو لے کے آنا ہے. ایک تو نمبرز جو ہیں وہ اپوزیشن نے اپنی طرف سے ٹھیک نمبر دکھائے،
لیکن وہ نمبرز وہ نہیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ان ہاؤس چینج گئے ہیں. تو یہ جو ان ہاؤس چینج کا جو منترا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے، میرے خیال میں اس کو کافی دھچکا لگا ہے کہ اگر آپ ان ہاؤس چینج لانے کے لیے آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں، اور بار بار یہ ثابت بھی ہوتا ہے یا وہ نمبر مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں یا بندے آپ کے ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں یا وہ آتے نہیں ہیں، جب آتے بھی ہیں تو پھر بھی نمبرز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، تو پھر ان ہاؤس چینج آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ تو اس کا بالکل اثر پڑے گا. اپوزیشن کے اتحاد پر اثر نہیں پڑے گا لیکن اپوزیشن کی اسٹریٹجی پر یقیناً اثر پڑے گا. تو اس کی امپلیکیشنز ہیں. لیکن یہ بھی دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ نمبر پورے نہ ہوتے اگر ان کو دھکا لگا کر لائن میں لا کر نہ کھڑا کیا ہوتا. تو اب اپوزیشن یہ بھی دیکھے گی کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر نمبر گیم وہ کھیلیں لیکن جو دھکا لگا کر ان کو لائن میں لا رہے ہیں وہ دھکا نہ لگائیں تو پھر ان کے نمبر پورے نہ ہوں. تو میرے خیال میں ان ہاؤس چینج جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے وہ جو بیانیہ ہے، لیکن ان ہاؤس چینج کو استعمال کرتے ہوئے اور ساتھ آؤٹ آف پارلیمنٹ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے کہ اس مرتبہ جو ہے حکومت کو اپنی طاقت کے اوپر لڑنے دیں اور امپائر جو اگر واقعتاً نیوٹرل ہو جائے تو ہم ان ہاؤس تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ آپشن جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا.